میں شروع آ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن کریم شروع ہوگا۔ ہم تمام موجود خواتین اور طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سلم میں تشریف لائیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن کریم منعقد کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 64 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بالخصوص یہ آخری سانس تک آیت نمبر 64 کو یاد رکھنا۔ عقیدے کی اتنی اہم آیت ہے یہ کہ اگر غور کریں تو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اسی آیت کے تناظر میں اختلاف ہے۔ سورہ نساء، واو، آپ روز آ رہے درس میں اور آپ کو سورہ نہیں معلوم کون سا درس ہو رہا۔ اب میں پوچھتا ہوں ہر درس میں تمہارے سے، ہاں یاد رکھنا درس ہے، ہاں ریگولر کے ہیں آپ۔ ہاں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 64۔ حق اور باطل کے درمیان جو ایک امتیازی خط ہے، جو ایک امتیازی بارڈر ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ایمان کی بنیاد، جان ایمان، اصل ایمان، وجہ ایمان، شان ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حق کے لیے معیار ہے اور اہل باطل کے لیے یہی آیت معیار ہے۔ اب اہل حق کا معیار کیا ہے، جو میں نے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کو اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے بعد دھیان دو ادھر توجہ سے، اور اس کے بعد فرماتا ہے اسی آیت میں، دوسری آیت نہیں ہے، رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی فرما برداری کریں، لوگ ان کو بلیو کریں، اور اگر لوگوں سے غلطی سرزد ہو جائے، لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے تو ان کے پاس آئیں اور ان کے پاس آ کر کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اس رسول کو ضامن مانے، اس رسول کو شفیع مانے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ یہ اہل حق کا معیار۔ اس آیت کریمہ میں اہل حق یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کی 63 سال پر سے منحصر نہیں ہے، کیونکہ ایمان جب قیامت تک کے لیے ہے، کلمہ جب قیامت تک کے لیے ہے، تو رسول 63 سال تک کے لیے کیوں؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کلمہ کا حصہ ہے، کیا صرف حضور کی ظاہری حیات 63 سال تک ہی محدود ہے یا پھر قیامت تک کے لیے ہے؟ 63 سال تک ہی لوگ کلمہ پڑھیں گے محمد کا اور اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ہم بچوں کو پیدا ہوتے ہی شعور کی زندگی ہوتی ہے تو ہم 5 یا 6 کلمہ میں پہلا کلمہ ہی سکھاتے ہیں، اول کلمہ طیب لا الہ، اس کے بعد بولو محمد رسول اللہ، دھیان سے۔ تو محمد رسول طیب، پہلا کلمہ طیب میں کون سا لفظ ہے؟ 2 ہے، حالانکہ کلمہ بول رہے ہیں آپ، لیکن اس میں اگر دیکھیں تو 2 کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ، جبکہ آپ بول رہے ہیں ایک ہی کلمہ، پہلا کلمہ ایک ہی کلمہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کلمہ نہیں بدلا ہے۔ حضور کی ظاہری حیات 63 سال کے اندر، حضور کی ظاہری حیات کے بعد 63 سال کے بعد آج 1500 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے۔ جب کلمہ نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا فکر، ہماری سوچ، ہماری جو توحید و رسالت کا جو معیار ہے وہ نہیں بدلا۔ ہمارا کلمہ وہی ہے تو ہمارا خدا وہی، ہمارا رسول وہی ہے۔ اگر اور اہل باطل کا تصور یہ ہے کہ نہیں، محمد جو ہے 63 سال تک کے لیے تھے، بس اب جو ہے اس قرآن سے ہم رہبری پائیں گے، کتاب سے رہبری پائیں گے، اب ہمیں محمد کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ اس طرح سے اہل باطل اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں کتابوں کا نام نہیں بتاؤں گا، بس آپ جس عقیدے پر ہیں اسی پر قائم رہیں۔ مگر اس طرح سے کبھی بھی اگر آئے کہ یہ آیت کریمہ صرف 63 سال کی عمر تک کے لیے ہے کہ گنہگاروں کو ان کے پاس بھیجا جاتا تھا اور پھر 63 سال کے بعد اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ آج پھر زیارت حرمین نہیں بولنا چاہیے، زیارت حرم کعبہ بولنا چاہیے بس، کیونکہ حرمین بولتے ہیں کہ 2 حرم کی زیارت، یا 2 حرم کون ہے؟ ایک ہے حرم کعبہ اور ایک ہے حرم مدینہ، 2 حرم، زیارت حرمین بولتے ہیں نا آپ لوگ، 2 حرم کی زیارت۔ اسی طرح اگر آپ 63 سال کے بعد آستان مصطفیٰ پر، نبی کے در پر نہ جانے کا عنوان ہوتا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کوئی بھی تڑپتا نہیں مدینہ جانے کے لیے۔ لہذا حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگاہوں سے تو اوجھل ہوئے ہیں، چشم عالم سے تو چھپے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کلمہ مردہ کا کلمہ نہیں ہے، زندہ کا کلمہ۔ ہمارا کلمہ زندہ اسی وقت ہمیں رکھ سکتا ہے ایمان کی دنیا میں جب ہم کلمہ کو زندہ سمجھے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آواز کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنا امپورٹنٹ بحث ہو رہی ہے، اتنی اہم بات ہو رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں لوگ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وبارک۔ ہمارا کلمہ ہمیں زندہ اسی وقت رکھ سکتا ہے ایمان کی دنیا میں جب ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی لا الہ الا اللہ میں حی القیوم کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ ایسے محمد رسول اللہ کے حوالے سے آپ کا عقیدہ رکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک آن کے لیے ان کو موت آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی زندگی کے لیے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کی طرح وہ ہمیشہ سے نہیں، لیکن ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت آئی۔ فار ایگزامپل، آپ شہداء کے حوالے سے قرآن میں پڑھے ہوں گے، بل احیاء، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، 2 جگہ میں، کہ بل احیاء، یعنی یہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ جیسے ابھی غزہ میں دیکھیے جتنے بھی لوگ اسرائیلی ظلم کے شکار ہو رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، اور شہید کا درجہ اور حکم قرآن پاک میں یہ ہے کہ انہیں زندہ مانا جائے، بل احیاء، انہیں زندہ مانا جائے۔ اب آپ کہیں گے زندہ مانا جائے تو پھر کہاں وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں، کھانے رہے ہیں، وہ تو چلے گئے۔ تو قرآن کہتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم انہیں اپنے شعور میں، سینس میں، تھاٹ میں لانے کی ضرورت نہیں، میں کہہ دیا میں زندہ ہے بس۔ جیسے الف لام میم، اللہ نے کہہ دیا رسول کے ذریعے سے یہ اللہ کا کلام ہے، بس اس کا ٹرانسلیشن ہو یا نہ ہو، الف لام میم کو مان لیا آپ، بس اس کا کبھی ترجمہ آپ نہیں دیکھے ہوں گے لکھا سو الف لام میم کے نیچے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کا جو مسئلہ ہے، چاہے شہداء کا ہو، شہداء سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو آپ کو ماننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
شہید جو ہے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے شہید ہوئے ہیں. سوچیں جو غلام نبی کا کلمہ پڑھ لے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ، وہ آقا، کیسا معاذ اللہ عقیدہ رکھیں گے آپ کہ وہ 63 سال کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اور اللہ پاک نے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب 63 سال ہی میں صرف مومن تھے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کے زمانے ہی میں صرف مومن تھے؟ نہیں، صبح قیامت تک مومن موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح قیامت تک کی جانوں سے زیادہ قریب جتنے بھی مومن ہیں محمد موجود ہیں. قرآن پاک سورہ حشر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین رکھو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ سورہ حجرات میں، سورہ حشر میں، پارہ نمبر 26 میں، سورہ حجرات میں، یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تم میں موجود ہے. اب آپ بتائیے اللہ پاک یقین رکھنے کہہ رہا ہے آیت نمبر 7 میں سورہ حجرات پارہ نمبر 26. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، علم رکھو اس بات کا، یقین رکھو اس بات کا ان فیکم، تم میں رسول اللہ کا رسول ہے. آپ کی زبان میں ایک دم مجھ زبان میں یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ لفظ ہیں ہی پر اگر غور کریں گی آپ ٹرانسلیشن کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بھی، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اسی وقت بولا جاتا ہے جو زندہ ہو. جیسے ہمارے داد اب والد گرامی، اب ہم ہیں نہیں بولیں گے. آپ پوچھیں گے والد صاحب ہیں، میں کہوں گا ہیں تو نہیں ہے، تھے. والد صاحب تھے، والدہ محترمہ تھی، اللہ ان بخشش فرمائے ان کی. تو جو انتقال کر جاتا ہے ان کے لیے تھے کا جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو زندہ رہتا ان کے لیے ہیں کا جملہ. اور کلمہ آج بھی ہماری گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آن کے لیے موت آئی. آج میں اس آخری سنڈے میں غالباً، یا ہو سکتا اور بھی ایک سنڈے ملے، تو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیے آپ کہ یہ آیت 64 خاص طور سے کوئی بھی آپ کے پاس یہ لفظ اگر بولے کہ 63 ایئرز تک یہ حکم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، تو آپ یہ کہنا کہ اس آیت کریمہ کے دوسرے پارٹ کو تو آپ 63 ایئرز کہہ رہے ہو، اور اسی میں پہلا پارٹ ہے، ایک ہی آیت کا پہلا حصہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول جو بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت کی جاتی ہے. تو کیا ہم اس پارٹ کو بھی چھوڑ دیں؟ کیا رسول کی اطاعت بند کر دیں؟ کیونکہ اس آیت کے حصے میں کنٹینیو فرما رہا اللہ کہ رسول کو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جب کسی سے غلطی ہو جائے تو اس رسول کے پاس حاضر ہو. یہ دو پہلو جو ہے، رسول کی اطاعت کی جائے اور غلطی ہو جائے تو رسول کے پاس حاضر ہو. سوال یہ ہے 63 سال کے علاوہ حاضر ہوں گے یا نہیں؟ کیا صرف صحابہ کے لیے حکم ہے تو ہم کہاں جائیں؟ اور اگر ایک لفظ بولو تو صحابہ اور اہل بیت اطہار سے تو غلطی کا کوئی عنوان ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی بنا دیا. وہ تو سلیکٹڈ ہے. کل وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے فرمایا صحابہ کے حوالے سے کہ ہم نے سب سے جنت کا وعدہ لے لیا. تو اگر اس نقطۂ نظر سے کمپیریزن کی دنیا میں دیکھیں تو گناہ تو ہم سے ہی ہونے والا ہے اور ہوگا صحابہ اور اہل بیت کے بعد. اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو آستانے پہ پہنچو، اور صحابہ جنتی ہیں لہذا گناہ کا تصور نہیں کر سکتے. اگر ہے بھی تو جنتی ہے وہ. اس کا مطلب ہمیں جنتی بننا ہے. ہم کو جنت کی بشارت اللہ نے ایک جماعتی سطح پر نہیں دیا، کیونکہ جماعتی سطح پر جماعت صحابہ کو دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ کرام کی جماعت ہم تم سے راضی، اور اس کے مان بعد جو تابعین کی جماعت ہے ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی. بس
لیکن آج جو 1400 سال کے بعد کے جو مومن ہے کیا یہ گنہگار نہیں ہے؟ آیت کا اب مطلب الٹا ایک دم ہو جائے گا. واہ کہ 63 سال تک کی یہ آیت کریمہ ہے، اس کا مطلب صحابہ جو جنتی ہیں اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں. اور آیت کہتی ہے کہ گناہ کر لو تو جاؤ، تو یہ جاؤ کون جانا؟ تو اللہ مصنوعی مطلب نازل کر دیا. کون ہے اللہ کی نگاہ میں گناہگار؟ صحابہ اگر ہوتے تو کل وعد اللہ الحسنہ، جنت کا وعدہ، رضا کا وعدہ، خوشنودی کا وعدہ اللہ پاک نے کر دیا ان سے کہ میں راضی ہوں، تم جنتی ہو. صحابہ اہل بیت اطہار جنتی، اور گناہگاروں کو بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. دونوں میں بتاؤ ٹیلنگ ہو رہی ہے بات؟ دونوں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک طرف جنتی، ظاہر ہے جنتی ہونا یہ سارے گناہ کے مٹنے کی علامت ہے. آپ کا گناہ مٹے گا تب تو جنت جائیں گے. اور جنتی ہونا گناہ کے مٹنے کی علامت، اور آیت میں گنہگاروں کو بھیجنے کی بات، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ صحابہ کرام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آئی نہیں، ہم گنہگاروں کے حوالے سے ہے. تو گنہگار ہونا یہ ہماری فطرت ہے، اور قیامت تک تو اور بھی گناہوں کی کثرت ہوگی. کیا ابو بکر صدیق کو آپ گنہگار مانتے ہیں معاذ اللہ؟ کیا عمر بن خطاب کو گنہگار مانتے ہیں؟ نہیں. عثمان غنی کو نہیں. آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے، یہ آخری صحابی. کیا ان سب حضرات کے حوالے سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ گناہ کر کے ان کو کہا جا رہا ہے؟ نہیں. گویا صحابہ کی آڑ میں صحابہ کو بیس رکھ کر اللہ ہم گنہگاروں کو کہہ رہا ہے، جس کا اب صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت صبح قیامت تک کے مومنوں کو شامل ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں جن کا گنہگار ہونا گارنٹیڈ ہے. آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو میں تو اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہوں، اور یہ یقینی ہے. اللہ اپنے فضل سے جنت دے دے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے. لیکن گنہگار ہونا یقینی ہے. ہم گنہگار ہیں. 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں، فکر کے، سوچ کے، اداؤں کے، حرکتوں کے، اعمال کی تمام تر. بس ہم اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی کے صدقے میں بخشش ہوگی، یہ ہوگی کا عنوان رکھتے ہیں، امید کا عنوان رکھتے ہیں. لیکن صحابہ کو تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ تم جنتی ہو. تو اب اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ اے میرے گنہگارو، اگر تم گناہ کر لو تو در رسول پر حاضر ہو. تو اس کا صاف مطلب یہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ سب میرے مصطفیٰ کے آستانے پر حاضر ہو کر مجھ سے مغفرت طلب کریں تو میں ان کی توبہ کو بھی قبول کروں گا اور ان پر رحم بھی کروں گا. ایک دم کلیئر ہو گئی آیت کریمہ. کبھی بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کبھی بھی، میں چونکہ سوشل میڈیا دیکھتا ہوں اس لیے میں نے عنوان بھی یہی دیا تھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی وضاحت. کیونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایسے ہی بہت سارے عالم صاحب بول رہے ہیں یہ آیت کریمہ حضور کے 63 سال تک کی تھی. اب میں تلاشتے ایک مولوی صاحب سے بات بھی کیا. میں نے کہا بھائی صاحب آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، ہاں اگر یہ 63 سال کی تھی تو اس کا مطلب آپ صحابہ اہل بیت کو گنہگار مانتے ہیں. اب وہ فون کاٹ دیں، کیونکہ جب 63 سال کی بات مان رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کی عمر تک تو صرف صحابہ ہیں، اہل بیت ہے بس. اس کا مطلب یہ ہوا آپ مان رہے ہیں کہ صحابہ اہل بیت گنہگار ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر یہ بھی مان لیجئے کہ وہ جنتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکوکار کے لیے جنت بنائی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کون ہوں نہیں. آپ ذرا ایک لاجیکلی طور پر بھی بتائیے کہ آیت کو اگر 63 سال تک لمٹ کر رہے ہیں تو صحابہ اہل بیت کو پہلے گنہگار مانیے معاذ اللہ، اور ان کے جنتی نہ ہونے کا عقیدہ دیجیے امت کو. اور یہ آپ دے نہیں سکتے کیونکہ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا ہے. حدیث میں کئی موقعوں سے سنے ہوں گے آپ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبید فی الجنہ. یہ سب دیکھیں نا عشرہ مبشرہ.
صحابہ کرام کے بارے میں سنے آپ، کل وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ سب صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ وہ بالکل اے آئے کا کر کے کاٹ دیے۔ میں آپ کو اے آ والی دنیا میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، کلیئر اور ایک دم کلیئر بات ہے کہ یہ آیت کریمہ ہم گناہگاروں ہی کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ کے وسیلے سے تو ہم بخشے جائیں گے۔ علی کا وسیلہ یہ تو بخشی تھا، وہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ علی کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد غوث پاک کا وسیلہ لیے جو آ رہا مدینہ تو بخشے جائیں گے، یوسفین کا وسیلہ لیے تو بخشے جائیں گے۔ یہ عام ولیاں جو ہے، اور وہ صحابہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے اصل ہیں وہ۔ تو آسان انداز میں یہ آیت کریمہ بالکل ٹھوس ہے، محکم ہے، کنٹینیو ہے، یہ 63 سال تک کی لمٹ والی آیت نہیں ہے، کیونکہ اگر 63 سال کی آیت کے بعد یہ آیت ہوتی تو اس کے علاوہ ایک حکم نازل ہوتا کہ اے لوگوں اب جو ہے نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں، بلکہ اس کی تائید میں سینکڑوں، ابھی جو میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 بتایا کہ یقین رکھو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں کہ آج جو کفار کو بھی اللہ تعالی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، جبکہ پچھلی قوموں کے نبیوں کو کافروں نے، مشرکوں نے ستایا تو عذاب ڈال دیا امیڈیٹلی۔ قوم لوط کا واقعہ پڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ نے زمین کو پلٹ دیا، اوپر سے نیچے کر دیا، نیچے سے اوپر کر دیا، پٹک دیا، سارے لوگوں کو زمین اٹھا کر کے آسمان آسمان زمین ایک کر دیا اللہ نے۔ تمام دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، نوح کو نہیں مانا، غرق کر دیا، ڈبا دیا اللہ تعالی نے طوفان لا کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کو پچھلے نبیوں کے جتنے بھی ہوتے فوراً عذاب دے دیتا، یہ تو امام الانبیاء ہے نا، یہاں بھی تو کافر اور مشرک موجود ہیں، پھر کیوں نہیں عذاب دے رہا؟ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ موجود ہو اس لیے ہم کافروں کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ میرا حبیب موجود ہو اور میں لوگوں کو عذاب دوں، نہیں، آج بھی کفار بچے ہوئے ہیں تو یہ محمد عربی کا صدقہ ہے۔ اب اگر 63 سال تک ہی محمد کو مانا جائے فزیکلی طور پر کی زندگی کو، تو پھر یہ کفار کیوں بچے ہوئے ہیں؟ آج اسرائیلی صدر کیوں بچا ہوا ہے؟ امریکہ کا صدر کیوں بچا ہوا ہے؟ آج یہ ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ڈال رہا ہے ان پر، کیوں؟ یہ اللہ پاک کے نبی کا صدقہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا ہے، ہماری آزمائش ہے۔ تو ان آیتوں سے بھی آپ کو مل گیا ہوگا یہ پورا تصور کہ آج سب سے امپورٹنٹ عقیدہ یہی ہے اہل حق ہونے کا کہ اپنے نبی کو یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہمارے کلمے میں زندہ ہے، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان کرنے کے لیے وہ زندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ بھی بتا رہا ہے۔ ایک آخری حدیث اس کے بعد کلوز کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بخاری شریف میں یہ بات آتی ہے، آپ ہم سب بھی اس کو ٹیلی کیجیے، کسی جرأت ہوتی، اس لیے میں نے اہل باطل کہا ہے اسے، اور آپ بھی کہ جبہ کبا ٹوپا ٹوپی دیکھ کر کے پریشان نہ ہو، انہوں غلط بولتے انہوں غلط بولتے، نہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا تھا کہ ایک مرتبہ میری ماں نے کہہ دیا یہ ابو ہے، ہم نے کوئی ڈی این اے تحقیق نہ کی اور ہم نے مان لیا، ایک بار صرف کہا ابو ابو، رٹاتی رہی ابو ہیں ابو ہیں، سوچے کوئی تحقیق نہیں کی، جبکہ ہماری ماں اتنی اوتھر نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، اتنی اوتھر نہیں ہے کہ وہ امت کو بخشوا سکے۔ محمد عربی کے حوالے سے ہم ایسا عقیدہ رکھیں گے کہ ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے، 63 سال تک کے تھے معاذ اللہ، ارے ان سے تو جنت ہماری منحصر ہے، مغفرت منحصر ہے، ہمارے وہ وٹنس ہیں، ہمارے وہ گواہ ہیں، ہمارے ایمان و عمل کے وہ گواہ ہیں۔ آپ کس رسول کی امت ہو، یہ کون گواہی دے گا؟ جانتی ہو آپ؟ یہ محمد ہی تو دیں گے، اس پر بھی آپ تنقید
اور تحقیق کا کانسیپٹ رکھتی ہے معاذ اپنے تمام تھاٹ اور سینس اور لاجک کو پیدل کیجئے. کچھ باتیں ایسی جب دنیا میں آپ نے بغیر تحقیق کے مان لی ہے, ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو حیات ماننا ہے بلا تحقیق کے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں, تحقیق تو بہت ہو سکتی. آپ کے پاس, ہمارے پاس ملک الموت آنے کے لیے کیا اللہ پاک سے اجازت لیں گے؟ نہیں. قیامت تک کے لوگ جب جہاں جیسے جس طرح مریں گے, یہ اللہ نے ملک الموت کو ڈیوٹی دے دی ہے اور پورا بایو ڈاٹا دے دیا ہے کہ فلاں اس وقت مرے گا, فلاں اس وقت مرے گا, فلاں اس وقت مرے گا. یہ ہے, اور وہ اسی حساب سے ہر ایک کی روح کھینچ لیں گے, کوئی ٹائم نہیں دیں گے. ابھی آپ کے پاس, ہمارے پاس فون آتا, 2 منٹ دو, 5 منٹ دو بول دیتے ہیں نا, لیکن جب ملک الموت آئیں گے تو آپ کتنا بھی ٹائم مانگیں گے, وہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے, وہ کھینچ کر تو لے جائیں گے. یعنی موت کا فرشتہ جب آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو ٹائم نہیں دے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, شریعت کا فیصلہ ہے, اللہ کا فیصلہ. اب میں کمپیئر کر کے بتاؤں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملک الموت کو اللہ نے بھیجا تو کیا کہا؟ ملک الموت تم نے جانا پہلے, تمہارے جو سردار ہیں جبریل انہوں جانا پہلے. میں آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں, وہ جانا پہلے اور جا کر کے محمد عربی سے پہلے اجازت لینا, اور اجازت اگر انہوں دے دیں تب روح کھینچنا. اب میں آگے نہیں بتاؤں گا کیا ہے. کیا سمجھ رہی ہیں آپ؟ 63 سال کی زندگی کو جو دی اینڈ کا عقیدہ امت کو دیا جا رہا ہے معاذ اللہ, ان سے ذرا پوچھئے کہ جس روح کو نکالنے کی بات اللہ پاک فرمائے وہ عام فرشتوں کے ذریعے سے نہیں, عام فرشتے جو ملک الموت ہیں وہ جبریل سے افضل نہیں ہے, جبریل کے تحت کام کرنے والے ہیں, سارے فرشتوں کے سردار ہیں جبریل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھیجا تو جبرائیل کو بھیجا کہ آپ جا کر اجازت لینا اور ان کو دروازے پہ کھڑا رکھنا. آپ اتنا کر سکتی ہو؟ آپ کے لیے اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ جاؤ جلا یہ ایک عورت ہے, پہلے ان سے اجازت لے لینا, انہیں مرنا چاہے تو کھینچنا, نہیں مرنا چاہے تو رہنے دے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کے ناخن مبارک سے لے کے سر مبارک کی عظمت یہ ہے کہ اگر نبی کہے کہ میری روح کھینچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ کھینچنا, نہیں کہے تو نہیں کھینچنا. دیکھیے, اس لیے اپنی زندگی کو اور نبی کی زندگی کو کمپیئر کر کے نہ دیکھو. ہماری زندگی یہ صدقہ ہے نبی کی زندگی کا. اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں حیات کیا, ہمیں زندگی کیا, کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا. بہرحال خلاصہ آیت نمبر 64 کا مزید میں وضاحت اس لیے کیا کہ اس پہ بہت سارے کمنٹس آئے ہیں, اور میں اسی کے خلاصہ کے لیے آج کہا کہ یہ 63 سال تک کے لیے نہیں, کیونکہ کلمہ ہمارا آخری دم تک کے لیے ہے, آخری سانس تک کے لیے ہے, بلکہ ہم یہی تو دعا کرتے ہیں, مولا ہمیں اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما. اور ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر ہمارے کلمہ کا حصہ محمد نہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اس لیے محمد کا ہونا ہماری ایمانی رننگ آف لائف میں ضروری ہے, اور یہی عقیدہ حیات النبی ہے. نبی کو ہمیشہ زندہ آپ ماننا. ایک آن کے لیے موت آئی اور اس کے بعد اللہ نے اس لیے انہیں حیات دی تاکہ وہ آل ورلڈ کی جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے انہیں نبھائیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ صرف آپ کے رسول نہیں ہے, 63 سال ہی عالم نہیں ہے, 63 سال کے بعد بھی عالم ہے, اور وہ سارے عالم کے رسول ہیں, لہذا سارے عالم میں ان کی رسالت ضروری ہے. اگر 63 سال تک مان لیں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ عالم بھی 63 سال تک ہی ہے, اس کے بعد عالم ہی نہیں ہے, جبکہ یہ بھی ابھی جس میں ہے اب عالم ہی تو ہے, جہان ہی میں تو ہے. خلاصہ یہ کہ سورہ نساء آیت نمبر 64 کی وضاحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حاضر فزیکلی طور پر ہو, روحانی طور پر ہو, ہر طرح سے آپ کو حاضر ہونا ہے. اگر آپ مدینہ میں حاضر ہیں, وہاں آپ حاضر ہو کر کہیں یا اللہ میں در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں, مولا ان کے صدقے میں توبہ قبول فرما, رحم فرما, کیونکہ تو نے ہی کہا.
اور وہاں حاضر نہیں ہے، آپ ابھی یہاں حاضر ہیں، آپ دعا کریں اے اللہ میں گناہگار ہوں، مولا تیری آیت ہے، تیرا کلام ہے کہ نبی کے صدقے میں نبی کے آستانے پر حاضر ہو کر کے تجھ سے طلب مغفرت کروں، مولا میں طلب مغفرت طلب معافی توبہ کرتی ہوں، ہماری توبہ کو قبول فرما، تو اللہ قبول کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں آپ دور ہو سکتی ہیں، اللہ نے آپ کو تو دور کر سکتا ہے لیکن نبی کو آپ سے دور نہیں کیا، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صبح و شام زندگی میں رونقیں، بہاریں، رعنائیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔